السلام علیکم دوستو آج کی اس نشست میں ہم انشاءاللہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 212 اس کا اردو میں ترجمہ کریں گے اور اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ تو دوستو چلو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بغیر حساب۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بغیر حساب۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ زُيِّنَ یعنی زینت دے دی گئی، آراستہ کیا گیا۔ کیا چیز آراستہ کی گئی؟ للذین کفروا کافروں کے لیے، وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ان کے لیے زُيِّنَ آراستہ کی گئی۔ الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، یعنی خوبصورت بنا دی گئی ان کے لیے دنیا کی زندگی جو کفر کرتے ہیں۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا اور ہنسی اڑاتے ہیں کن لوگوں پر؟ جو ایمان لائے۔ کون ہنسی اڑاتے ہیں؟ جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اب دنیا کے پیچھے کون بھاگ رہے ہیں؟ جو کافر ہیں، وہ دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور تمسخر اڑا رہے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان لائے ہیں۔ تو ان لوگوں کا بھی، والذین اور ان لوگوں کا بھی اتقوا جو تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں، پرہیزگاری اختیار کیے ہوئے ہیں، ان لوگوں کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں۔ ایک مذاق جو لوگ ایمان لائے اور دوسرا مذاق جو لوگ تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں، تو ان کا تمسخر اڑا رہے ہیں، ان پہ ہنس رہے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور وہ لوگ جو تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ فوقہم ان کے اوپر ہوں گے، یعنی درجات میں ان کے اوپر ہوں گے۔ جو تمسخر اڑا رہے ہیں ان کا، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے، یوم القیامت قیامت کے دن۔ واللہ یرزق من یشاء واللہ اور اللہ تعالی یرزق من یشاء رزق دیتا ہے جس کو چاہے بغیر حساب کتاب کے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ تم نے میرے لیے کتنی نمازیں پڑھی، وہ یہ نہیں کہتا کہ تم نے میری کتنی اطاعت کی، تو اس حساب سے وہ تمہیں رزق دے۔ رزق اس نے باندھ کے رکھا ہوا ہے۔ جب کوئی بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا رزق بندھا ہوا آتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جسے چاہے جتنا رزق لکھ کر کے دے دے۔ کسی کو اس دنیا میں ایک گھونٹ پانی کا وہ بھی نہ ملے، ایک دودھ کا گھونٹ بھی نہ ملے، کسی کو سونے جواہرات کے ذخائر ملے، کوئی سونے کا چمچہ منہ میں دبائے اس دنیا میں آ جائے، اور کوئی فکر و فاقہ
کا کچکول گلے میں لٹکائے اس دنیا میں آ جائے. یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ جس کو جیسا چاہے اس دنیا میں لے آئے. اصل چیز کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے لوگو، یا ایھا الناس یعنی پوری دنیا کے لوگوں سے کہہ رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، غلامی کرو، عبادت کرو، احکام مانو تمہارے رب کی. اب رب جو ہے یہ بہت وسیع لفظ ہے. وہ رزق بھی دیتا ہے، وہ حیاتی بھی دیتا ہے، وہ موت بھی دیتا ہے، وہ اولاد بھی دیتا ہے، وہ زمین و جائیداد بھی دیتا ہے، وہ بیوی بھی دیتا ہے، وہ موٹر کار بنگلے بھی دیتا ہے. یہ رزق جو ہے یہ بڑا وسیع ہے. وہ تمہیں مفت میں آکسیجن بھی دیتا ہے. اس نے تمہیں بینائی دی، اس نے تمہیں گویائی دی، اس نے تمہیں سوچنے کے لیے دماغ دیا، اس نے تمہیں خواہشات کے لیے دل دیا، اس نے تمہیں کھانے کے لیے کمانے کے لیے ہاتھ پیر دیے. اس طرح سے اس نے تمہیں صحت دی. یہ رزق ہے پورا. اور جتنا ہم سوچتے جائیں یہ سارا رزق میں آتا ہے. اب کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے. مگر کامیاب وہ ہے جس کے پاس اگر زیادہ رزق ہے بھی. ہمارے سامنے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اس کی مثال ہے. ہمارے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال ہے، جس نے اپنی مال و دولت، زمین و جائیداد، بچے وغیرہ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہچ جانی. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس زمانے کے بلینئرز ٹریلینئرز سے زیادہ مال والے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر وقت اپنا مال پیش کرتے تھے. پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ بھی خلیفہ گزرے ہیں، جو سونے کا چمچہ منہ میں لیے پیدا ہوئے تھے. وہ ریشم و کمخاب میں پہنتے ہوئے جوان ہوئے. خوشبو عطر ایسی استعمال کرتے تھے کہ جس راستے سے وہ گزرتے تو کافی دیر تک اس راستے سے وہ خوشبو آتی تھی اور لوگ جان جاتے تھے کہ یہاں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ گزرے. مگر جب خلافت ملی تو وہ اپنے لیے تو چھوڑیں، اپنے بچوں کے لیے جن کے لیے ہم دوزخ کما جاتے ہیں ان کو عید کے کپڑے بھی نہ بنا سکے. بیت المال والے آئے ان کے پاس اور ان سے کہا کہ آپ اگر چاہیں تو ہم آپ کو ایڈوانس میں دے دیتے ہیں، عید کے کپڑے بنانے کے لیے آپ کو ایڈوانس میں پیسے دے دیتے ہیں، آپ پھر اپنے معاش سے یعنی اپنی تنخواہ سے وہ پیسے پھر لوٹا دیں بیت المال کو. تو انہوں نے کیا فرمایا کہ آپ مجھے گارنٹی دے سکتے ہیں کہ میں اس تنخواہ تک زندہ رہوں گا. یہ حالات ہے، یہ تقویٰ ہے. اور یہ جو سوچتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ مال و دولت ملی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری رضا اس بات میں ہے کہ تم کتنا ایمان لائے ہو اور کتنا تقویٰ اختیار کیے ہوئے. اور یہ جو تمسخر اڑاتے ہیں غریبوں کا، فقیروں کا، جو ایمان والے ہیں ان کا، کہ یہ لوگ دولت سے زیادہ اپنی عبادات پہ، اپنے ایمان پہ زور دیتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں. یہ جو دولت ہے یہ زندگی کا ایک ضروری حصہ ہے راحت سے زندگی گزارنے کا. تو یہ لوگ تو بیوقوف ہیں کہ اپنی زندگی کٹھن بنائی ہوئی ہے
مگر کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ اسی کی طرف سورہ بقرہ میں اشارہ کیا گیا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لاؤ، تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ آیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسے کہ یہ بیوقوف لوگ لے کے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ خبردار، اصل میں جو بیوقوف لوگ ہیں وہ یہ لوگ خود ہیں، وہ نہیں جو ایمان لائے ہیں۔ ایمان لانا اور مسلمان ہونا، پہلے مسلمان بنا جاتا ہے، اس کے بعد پھر ایمان کمایا جاتا ہے۔ اور ایمان کون لوگ کما سکتے ہیں؟ جو تقوی اختیار کی ہوئی، پرہیزگاری اختیار کی ہوئی، وہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا ڈھونڈتے ہیں، اس کے احکام ڈھونڈتے ہیں اور اس کے مطابق چلتے ہیں۔ وہ کسی کا کیا کہتے ہیں استہزاء نہیں کرتے، وہ کسی کا مذاق نہیں اڑاتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ان کا قول ہے کہ اگر کوئی کسی ایمان والے مرد یا عورت کا مذاق اڑائے جو فکر و فاقہ میں مبتلا ہے، تو قیامت کے روز اللہ تعالی اس کو اولین و آخرین میں ذلیل و رسوا کرے گا۔ ایک دوسرا قول ہے کہ اگر کوئی کسی مسلمان مرد یا عورت پہ ایسا بہتان باندھے جو کہ اس میں موجود نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو قیامت کے دن آگ کے اونچے ٹھیلے پہ کھڑا کر دے گا، اس وقت تک جب تک وہ خود اپنے آپ کو جھٹلا نہیں دے، یعنی جھوٹا نہ کہہ دے، اس وقت تک وہ اس آگ کے ٹھیلے پہ کھڑا رہے گا۔ تو دوستو، پرہیزگاری یہی ہے، یہ پرہیزگاری ہے۔ پرہیزگاری کے بارے میں ایک اور قول بھی ہے کہ پرہیزگاری کیا ہے۔ پرہیزگاری ایک ایسی چیز ہے کہ آپ ایک جنگل میں جا رہے ہیں جہاں آپ کے چاروں طرف کانٹوں کی جھاڑیاں ہیں، تو آپ ان کانٹوں سے بچتے بچاتے جاتے ہیں، اپنے لباس کو بھی بچاتے ہیں، اپنے بدن کو بھی بچاتے ہیں، اور اس جنگل میں سے گزر رہے ہیں۔ یہ پرہیزگاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کافروں کے لیے، وہ لوگ جو کہ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، وہ کافر ہیں، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا کی زندگی سنوار دی گئی ہے، یعنی زیب و زینت دے دی گئی ہے ان کے لیے، دنیا کی زندگی کو بڑی خوبصورت بنا دی گئی ہے، اور وہ لوگ اسے حاصل کر کے تمسخر اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان لائے، اور اس ایمان کی وجہ سے وہ فقر و فاقہ میں مبتلا ہے، تنگ دستی میں مبتلا ہے، مگر وہ تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور تقوی اختیار کیا ہوا ہے انہوں نے، وہ لوگ ان لوگوں سے جو اس دنیا کی زندگی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، بہت زیادہ بہتر ہیں۔ قیامت کے دن ان کے درجات ان سے بہت زیادہ ہوں گے۔ یہ جو ایمان والے ہیں، فقر و فاقہ والے ہیں، تقوی والے ہیں، ان کے درجات وہ تمسخر اڑانے والوں سے بہت زیادہ ہیں۔ اور رزق دینا جو ہے یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، یہ قسمت کا کھیل ہے، کسی کو زیادہ ملتا ہے، کسی کو کم ملتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ڈھونڈو۔ اگر اس میں رضا ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دن تک فاقے نہ کرتے۔ دوستو، آج یہاں تک، کل انشاءاللہ اگلی آیت نمبر 213 اس کا ترجمہ کریں گے اور اس پہ بات کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، خوش رہیں، آباد رہیں۔